It is the best $3 billion investment we make. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. آج میں اسرائیل کا بحیثیت ایک وائبل اسٹیٹ ہونے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ ریاست ہے یا وہ اگر اس کو ریاست کہنے کی اجازت ملے تو جس کو برطانیہ نے ایسے وقت میں قائم کیا تھا جس وقت برطانیہ اس جگہ کو اپنی امپائر کے لیے سب سے نازک اور سب سے امپورٹنٹ نوڈ تسلیم کرتا تھا. اس مقام کے اوپر بیٹھ کر کوئی بھی اور ریاست برطانیہ کی امپائر کو عملاً یعنی مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتی تھی. ایک طرف آسٹریلیا، انڈیا، دوسری طرف ایجپٹ، سوڈان اور پھر اسی طریقے سے نیچے ساؤتھ افریقہ اور سارے کے سارے ممالک آ جاتے ہیں. برطانیہ کے بعد امریکہ سپر پاور بنا اور امریکہ نے بھی اس لوکیشن کی جہاں پر آج اسرائیل موجود ہے اس کے انتہائی جیو اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ پوزیشن کو ریکگنائز کیا اور اس کو اسی طریقے سے اس کی مدد کرتے رہے. اس بات کا اندازہ کیجئے صرف امریکہ کی طرف سے، باقی تمام ممالک کو چھوڑ کر صرف امریکہ کی طرف سے 1948 سے لے کر 2018 تک 246 ارب ڈالر امداد کی شکل میں اسرائیل کو ملے. اس میں دونوں قسم کی جہاں پر فوجی امداد موجود ہے اسی طریقے سے سویلین امداد بھی موجود ہوتی ہے. اسرائیل کو اس وقت سالانہ تقریباً 3.5 ارب ڈالر اگر ملٹری ایڈ میں ملتے ہیں تو وہیں پر 3.8 بلین ڈالرز کی لون گارنٹیز موجود ہیں. بلکہ اس سے اوپر یہ ہوتا ہے اسرائیل جو بانڈز ایشو کرتا ہے وہ بانڈز بھی امریکی حکومت کی طرف سے بیک ہوتے ہیں، ان کی گارنٹی موجود ہوتی ہے. اچھا، پھر اس سے پر ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کیا اسرائیل کی آبادی یعنی آبادی کے لحاظ سے وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ جنگ کر سکے، ایک مطلق جنگ کر سکے، ایک ٹوٹل وار کر سکے. اسرائیل کی آبادی ریکارڈڈ آبادی 8.8 ملین ہے، 88 لاکھ. اس آبادی کا 25% حصہ تقریباً فلسطینی عرب ہے. اگر وہ نکال دیں باقی پیچھے رہ گئے 66 لاکھ. اس 66 لاکھ میں سے 12% جو ہے تو ان کے حریدی یہودی ہیں، ہیریدک جیوز ان کو بولا جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تورات کی تعلیم میں وقف کر دی اور کسی بھی اور معاملے کے اندر چاہے وہ ملک کا دفاع ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے کو اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں. اسرائیلی قانون کے مطابق ان کے ہر مرد و زن کے اوپر فوجی سروس لازمی ہے، مگر ان ہیریدی جیوز کے لیے فوجی سروس میں بھی ایگزمپشن حاصل ہے. اچھا، 12% تقریباً 10 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. یہ بھی نکال دیجئے تو 66 میں سے پیچھے رہ گئے ہمارے پاس 56 لاکھ. 56 لاکھ آبادی کے اندر رفلی وہ آبادی جو کہ 0 سے 15 سال کی عمر تک ہے اور وہ آبادی جو کہ 65 سال سے اوپر ہے یہ تقریباً 50% بنتا ہے آبادی. وہ بھی نکال دیجئے، پیچھے رہ جاتا ہے تقریباً 28 لاکھ کے قریب آبادی. اچھا، اب اس 28 لاکھ آبادی کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تمام کی تمام آبادی کو ہم فرنٹ کے اوپر نہیں لا سکتے بندوقیں پکڑا کر لڑنے کے. آپ کو جو اسینشیل سروسز ہیں، پیٹرول پمپ ہیں، ہسپتال ہیں، نرس ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کے اس طریقے سے گڈ اسٹیشنز ہیں، بجلی کے کارخانے ہیں، آپ کے کریانے کے سٹورز ہیں، ادویات کی دکانیں ہیں، فارمیسیز ہیں، لیبارٹریز ہیں، کارخانے ہیں،
زندگی کا پہیہ چلتے رہنے کے لیے ضروری کچھ سروسز ہوں گی، ان کو بھی جو ہے تو کرنا ہوگا۔ اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے اندر جس وقت امریکہ کی آبادی کم و بیش تقریباً 13 کروڑ کے قریب تھی، 136 ملین کے قریب تھی، اور اس وقت امریکہ ٹوٹل موبلائزیشن جو کر سکا تھا نازی جرمنی کے خلاف وہ 16 ملین کی تھی، اور یہ 16 ملین جوانوں کو جنگ میں جھونک دینے کے بعد امریکہ کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فیکٹریوں کو خواتین کے ذریعے سے چلائیں۔ رفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبادی کا 10% حصہ آپ کے پاس اویلیبل ہے لڑنے کا۔ اگر 28 لاکھ کا 10% نکالے تو یہ تقریباً 2,80,000 رہ جاتا ہے۔ 2,80,000 فوج کے ساتھ اسرائیل یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک طرف 10 کروڑ آبادی والا مصر موجود ہے، دوسری طرف تقریباً 4 کروڑ والا شام موجود ہے، 1 کروڑ کی آبادی والا اردن موجود ہے، اسی طریقے سے ساتھ میں سعودیہ موجود ہے۔ اسرائیل کی حقیقت تو یہ ہے کہ 2005 میں جب حزب اللہ، جو کہ صرف ایک والنٹیئر ملیشیا تھی جس کے اندر رضاکار بعض کا تو اپنے ہتھیار خود لے کر آئے ہیں، اسمال ویپنز کے ساتھ، کلاشنکوف ہے، کہیں پسٹل ہے، کہیں رائفل ہے، اس کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے آئے تھے۔ 36 دن جنگ چلتی رہی۔ ٹوٹل رضاکاروں کی تعداد حزب اللہ کی 1400-1600 کے قریب تھی۔ ان 36 دنوں کے اندر اسرائیلی فوج کی سچویشن یہ تھی کہ زخمی ہونے والے جوان کو یونٹ کے اندر ریپلیس نہیں کیا جا سک رہا، سپلائی لائنز ختم ہو چکی تھیں، ٹوٹ چکی تھیں، اسلحہ ختم ہو رہا تھا، راشن نہیں پہنچ رہا تھا۔ اسرائیلی فوجی مجبور تھے کہ وہ علاقے کے گاؤں گھروں میں جا کر راشن مانگیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں۔ 36 دن ایک ملیشیا، ایک رضاکار ملیشیا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ اسرائیل کیا ہے۔ امیجن کر سکتے ہیں ایک ٹوٹل وار مصر کے ساتھ، 10 کروڑ آبادی اور اتنا بڑا خطہ، ٹھیک ہے، ایک طرف لیبیا اور دوسری طرف سوڈان، اس کے ساتھ اسرائیل اگر جنگ کرنا چاہے تو کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ اسرائیل کا پانی، صاف پانی کا صرف ایک سورس ہے، گلیلی، سی آف گلیلی، اور وہ بھی مشترک ہے 3 ممالک کے بیچ میں، شام، اردن اور اسرائیل کے بیچ میں۔ اسرائیل اپنی انرجی ریکوائرمنٹس کے لیے اس خطے میں سے اگر اس کو انرجی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو بہت دور سے جو ہے تو حاصل کرنے پڑیں گے۔ اسرائیل کے اپنے جو ہے تو کوئی ذخائر نہیں، زراعت کے لیے وہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ سبسیڈائز کرتا ہے ان کارخانوں کو جو اسرائیل کے اندر جا کر لگتے ہیں، حالانکہ دوسروں کے اوپر وہ WTO میں کیسز لے کر جائے گا، مگر اسرائیل کے اندر کارخانہ لگتا ہے، سبسیڈائز ہوتا ہے، امریکہ اس کو خود جو ہے تو ٹیکس بریکس اور دوسرے انداز سے مدد کرے گا کہ وہاں پر یہ کام چلے۔ امریکہ باقاعدہ خرچہ برداشت کرتا ہے ری سیٹلمنٹس کے، جو کوئی یہودی اسرائیل کے اندر جا کر رہے اس کے جو ہے تو رہنے سہنے کے اخراجات امریکہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے سامنے تو یہ ایک امیج رکھی جاتی ہے کہ اسرائیل اپنی انجینوٹی کے ساتھ، کریٹیوٹی کے ساتھ، اکانومی کے لحاظ سے جو ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سے یہ کر لیا، سے وہ کر لیا۔ امریکہ اپنے ڈیفنس ریلیٹڈ لیبس قائم کرتا ہے اسرائیل کے اندر، اور وہ ایسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، شو کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ اسرائیل کی اپنی کچھ کامیابیاں ہیں یا اپنے جو ہے تو اس کے کچھ کردار ہے یا اپنے کچھ کنٹریبیوشن ہے۔ اسرائیل محض ایک آؤٹ پوسٹ ہے، ایک چوکی ہے۔ جو کوئی بھی استعماری طاقت، پہلے برطانیہ تھی، برطانیہ کے بعد ابھی امریکہ آیا ہے، یہ صرف محض اس کی ایک آؤٹ پوسٹ ہے جس کا مقصد اس خطے کے مسلمانوں کو تقسیم رکھنا۔ اسرائیل کبھی ایک کے ساتھ یعنی مصر کے ساتھ صلح کی، شام کے ساتھ لڑائی کر دی، کبھی جو ہے تو وہ اردن کے ساتھ جو ہے تو صلح کی اور فلسطینیوں کے ساتھ لڑائی کر دی، اور کبھی فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے تو صلح کی اور حزب اللہ کے ساتھ لڑائی کر دی، اور حزب اللہ کے ساتھ صلح کی ہے اور ادھر غزہ کے اوپر جو ہے تو حملہ کر دیا ہے۔ ویسٹ بینک والوں کے ساتھ صلح کی ہوئی ہے تو اس کے بعد اردن والوں کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، اگر غزہ والوں کے ساتھ صلح ہے تو ویسٹ بینک والوں کے اوپر بمباری کرنی ہے، کہیں نہ کہیں پر اسی طریقے سے ایک کے ساتھ دوستی، دوسرے کے ساتھ جھگڑا والے کیفیت لے کر وہ چلتے رہتے۔ اسرائیل کا اس خطے کے اندر وجود صرف اور صرف ہمارے غدار حکمرانوں کے مرہون منت، یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں، نہ امریکہ کے پاس کی بات ہے، نہ برطانیہ کے پاس کی بات ہے، نہ یہ سب مل کر اس خطے کے اندر اسرائیل کے وجود کو برقرار رکھ سکیں، سوائے اس بات کے کہ ہمارا سیسی اور ہمارا اسد اور ہمارا عبداللہ اور ہمارا محمد بن سلمان اور ہمارا عمران خان اور ہمارا اردوغان
ان کے ہاتھ مضبوط کرے اور اس ریاست کو یہاں پر زندہ رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.